منزل جو جنت ہے وہ آگے ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس کو قبر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، برزخ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. یہ انسان کے لیے ایک مستقل جہان ہے. میدان محشر سے پہلے اس میں بھی انسان نے ایک وقت گزارنا ہے، وہاں کی ایک زندگی گزارنی ہے جو ہر ایک کو وہاں پر جانا ہے. الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها. فرمایا موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے داخل ہونا ہے. ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے. آج ہم جس میت کے جنازے پر شام آئے ہوئے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان چلا جاتا ہے، دنیا چھوڑتا ہے، تو ساتھ اس کے مال بھی ہوتا ہے، اس کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اعمال اور ایمان بھی ہوتا ہے. تو بھائی رشتے دار بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مال بھی واپس چلا جاتا ہے، ساتھ رہنے والا ایمان ہے اور انسان کے اچھے اعمال ہیں. ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب میں اس قبر والی منزل میں پہنچوں، جہاں دنیا کے اس جہان کو چھوڑوں، تو میرے ساتھ سنگت کس چیز سے ہوگی، کیا چیز میرے ساتھ ہوگی. وہ انسانی اعمال ہیں ایمان کے ساتھ. ہر آدمی دنیا میں اپنی قبر کے لیے ذخیرہ لے کر اس کو جانا چاہیے، اور اس کے لیے یہی ہے الحمدللہ جو ایک دینداری کا راستہ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑوں کے لیے اپنی اصلاح ایمان کی، اپنی اصلاح اعمال کی جو ایک طریقہ کار ہے بڑے لوگوں کے لیے، ایک ہے دینی مدارس، اور اس کی حد کر ایک جو ہماری تشکیل کی صورت ہوتی ہے جماعت کی افراد کے لیے. الحمدللہ ماطر صاحب کی زندگی اس میں گزری ہے اور بڑے عجیب انداز سے گزری ہے، جو تقریباً سب حضرات کے سامنے ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ان کی اس زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ قبول فرمائے، اور ان کے اس آخرت کی منزل کو اللہ آسان فرمائے. وما علیک الا البلاغ.